آپ کسی ساتھی کے ساتھ گفتگو میں ہیں اور وہ ایک متنازع موضوع کے بارے میں کافی مؤخر ہے۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو جواب دینے کے لیے اعتماد اکٹھا کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بات چیت کرنے کے طریقے کے بارے میں ہماری آخری ویڈیو میں ہم نے بحث میں تشریف لے جانے کے سوالات کے استعمال کی اہمیت کرنے کے بارے میں بات کی تھی۔ بات چیت میں مشغول ہونے کا سوالات یا خطرے سے پاک طریقہ آپ کو طول و عرض، آزادی اور تاثیر فراہم کرتا ہے، وہ بھی ذمہ داری سنبھالے بغیر۔ ان کا استعمال قریبی دوست یا مکمل اجنبی سے گفتگو کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، لہٰذا آپ اگلی بار گفتگو میں ہوں اور آگے بڑھنا نہیں جانتے تو ان 3 باتوں کو یاد رکھیے گا۔ نمبر 1، فوری طور پر چیلنج کا جواب دینے یا اس سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ فوری طور پر چیلنج کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ آپ جانتے ہیں کہ کیسے جواب دینا ہے، تو آپ تمام ذمہ داری اپنے اوپر لے رہے ہیں۔ گیند اب آپ کے کورٹ میں ہے۔ جب آپ بولتے ہیں تو آپ معلومات پیش کر رہے ہوتے ہیں اور آپ دوسری طرف سے حملہ پر کمزور ہو جاتے ہیں۔ آپ ایسا نہیں چاہتے ہیں۔ آپ کو جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک نئی تکنیک جس سے کہ دوسرے کو بات کرنے کا زیادہ موقع فراہم ہو، جو ہمیں دوسرے نقطے کی طرف لے جاتا ہے۔ نمبر 2، چیلنج کے بارے میں معلومات جمع کریں۔ دوسرے الفاظ میں مزید معلومات جمع کریں۔ آپ دوسرے شخص کے نقطہ نظر کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں، انہیں بات کرنے دیں۔ اگر ان کی بات میں کوئی ابہام ہے تو مزید سوالات پوچھیں، ان کے نقطہ نظر کو جانیں، ایک طالب علم کے نقطے سے سیکھیں۔ نمبر 3، ہمیشہ سوال کی کسی نہ کسی شکل میں وضاحت کریں، جیسے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اب مختلف حالتیں ہیں، لیکن نقطہ یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو اس کے بارے میں خاص تفصیل دیں جو آپ جاننا چاہتے ہیں، جیسے اس سے آپ کا کیا مطلب ہے، میں اسے سمجھ نہیں سکا، اس خاص نقطے کو سمجھنے میں آپ میری مدد کریں، کیا آپ کا یہ مطلب ہے یا وہ مطلب۔ نوٹ کریں کہ گفتگو آرامدہ ہے، گرم ہے یا انٹریکٹیو ہے، یہ توہین آمیز نہیں ہے اور یہ چیلنجنگ نہیں ہے۔ آپ اس شخص کے کال میں دلچسپی دکھا رہے ہیں، بلکہ آپ معلومات اکٹھی کر رہے ہیں، اور یہی اس مرحلے کی کنجی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کے ساتھ ہم جنس پرستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں ہم جنس پرست پیدا ہوا تھا، تو میں کیا کروں گا؟ میں اس چیلنج کا جواب نہیں دوں گا، میں اس سے بھاگنے والا نہیں ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں تم نہیں ہو۔ میں ایک سوال پوچھوں گا اور معلومات اکٹھی کروں گا۔ میں ایک سوال کی شکل استعمال کروں گا، جیسے کہ اس سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ کو لگتا ہے پیدائشی ہم جنس پرست ہیں، مجھے بتائیں ایسا کیسے ہے؟ اب وہ تجویز کر رہے ہوں گے کہ ان کی جینیات نے ان کی ہم جنس پرستی پر زور دیا۔ وہ تجویز کر رہے ہوں گے کہ انہوں نے ہمیشہ ہی خود کو ایک ہم جنس پرست مانا ہے۔ یہ 2 الگ مسئلے ہیں اور مختلف سمتوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آپ نہیں جانتے کہ کس سمت میں جانا ہے جب تک کہ آپ کے پاس معلومات نہ ہو۔ آپ سوال پوچھ کر معلومات حاصل کرتے ہیں کہ اس سے آپ کا کیا مطلب ہے، لہٰذا اگلی بار جب آپ مشکل گفتگو میں مشغول ہونے والے ہیں تو یہ 3 باتیں یاد رکھیں۔ نمبر 1، فوری طور پر چیلنج کا جواب دینے یا اس سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ نمبر 2، چیلنج کے بارے میں معلومات جمع کریں۔ نمبر 3، ہمیشہ سوال کی کسی نہ کسی شکل میں وضاحت طلب کریں، جیسا کہ اس سے آپ کا کیا مطلب ہے۔ آپ کیا کہیں گے سے؟ میں ہوں گریگ کوکل، ویڈیو لائک کیجیے۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔